السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سبزی گوشت کا سالن۔ یہ ماڑو گوشت بنایا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سالن تیار ہوتا ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو بھی کھاتا ہے بار بار فرمائش کرتا ہے اس کی۔ اور یہ دیکھیے یہ کتنا یمی سا لگ رہا ہے، اور میں نے یہ سبزی جو ہے یہ مسالے کے اندر ہی تھوڑی سی مکس کر لی ہے۔ آپ بھی جب بنائیں تو ایسا ہی کیجیے گا، یہ اس طریقے سے بہت لذیذ لگتا ہے۔ اور یہ مٹن میں تیار کیا ہے ہم نے، اور یہ جو سبزی ہے یہ ماڑو کہلاتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس کے نام کا نہیں پتہ ہوگا، لیکن یہ ٹینڈوں سے ملتی جلتی ہے، بلکہ یہ ٹینڈوں کی فیملی سے ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے پکچرز، یہ ٹیسٹ میں ذائقے میں بالکل ٹینڈوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کھانے میں ٹینڈوں سے بھی زیادہ مزیدار ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تو انگریڈینٹس میں ہم نے گوشت لیا ہے 1 کلو، چھوٹا گوشت ہے یہ۔ پیاز جو ہے یہ 1 سے 1.5 درمیانی سائز کا ہے، اور 5 سے 6 کلیاں ہم نے لہسن کی لی ہیں۔ اور نمک، مرچ، ہلدی اور سوکھا دھنیا آپ نے حسب ذائقہ لے لینا ہے، اور میں نے جو میجرمنٹ ہے وہ تھوڑی سی شو بھی کر دیا آپ کو۔ اور ہم نے اس کو تیار اس طرح کرنا ہے کہ اس میں اب ہم پانی ڈال لیں گے، تھوڑا سا آئل ڈالیں گے، اور یہ سارا مسالہ ڈال کے اس کو چولہے پہ چڑھا دیں گے۔ تو کچھ اس طرح کی شکل سالن کی نظر آئے گی۔ تو 3 سے 4 ٹماٹر کاٹ کے اس میں ہم شامل کریں گے، اور اس کو مکس کر کے اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ گوشت گل نہ جائے۔ جب 80% گوشت گل جائے، 80 to 90%، اور مسالہ بھوننے کو آ جائے، تو پھر ہم ڈھکنا اٹھا لیں گے، اور گوشت جو ہے وہ چیک کریں گے کہ گوشت کتنا گل گیا ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ گوشت جو ہے وہ تھوڑا بس کھانے کے قابل ہی ہے، تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کو سبزی کے ساتھ ہی بیچ میں رہنے دیں گے تو گوشت کی بوٹیاں جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو یہ دیکھیے گوشت میں نے سیپریٹ کر لیا ہے۔ تو اب جو مسالہ ہے اس میں ہم ماڑو ڈالیں گے۔ تو یہ دیکھیے ماڑو میں نے کاٹ کے فریز کر لیے تھے۔ میں 1 ہفتے کی اکٹھی گروسری کر لیتی ہوں، تو سبزی بنا کے میں فریز کر لیتی ہوں۔ یہ میجرمنٹ میں 1 کلو ہیں یہ۔ تو یہ میں نے اب گوشت سیپریٹ کر لیا، اور مسالے میں نے ماڑو ڈال لی ہیں۔ اب میں ان کو مسالے کے ساتھ ہی پکاؤں گی یہاں تک کہ یہ گل نہ جائیں، اور جب یہ گل جائیں گے تو کچھ ماڑو جو ہیں وہ مسالے کے اندر ہی میش کر لوں گی، اور کچھ سبزی جو ہے وہ میں تھوڑی تھوڑی سابت ہی رہنے دوں گی، تاکہ پتہ چلے کہ کیا بنا ہوا ہے۔ تو آپ جب بنائیں تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور اس کو اچھی طرح بھوننے تک میں اس کو پکاؤں گی۔ جب آئل علیحدہ ہونے لگے اور پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے، تو آپ نے سبزی کو بھی میش کر لینا ہے مسالے کے اندر ہی، اور تھوڑی سی سبزی آپ نے ثابت رہنے دینی ہے۔ تو جب اس وقت آئل نکل آئے گا تو پھر ہم اس میں گوشت شامل کر لیں گے۔ فرینڈز، یہ ٹینڈوں کی فیملی سے سبزی ہے، لیکن یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ ٹینڈے جو ہیں پتہ نہیں آج کل کس طرح کے بازار میں آ رہے ہیں کہ ان کا بالکل ذائقہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ گلتے ہیں۔ تو اس کے بجائے میں بازار سے یہی لے آتی ہوں۔ تو اب اس کا جب سالن اس کنڈیشن میں آ جائے تو اس میں ہم جو سیپریٹ کیا تھا گوشت وہ ہم ڈال لیں گے، تاکہ وہ سالن کے ساتھ یکجان ہو جائے۔ لیکن چمچ آپ نے اتنا نہیں ہلانا کہ بوٹیاں ٹوٹ جائیں، بوٹیاں بھی ثابت ہی نظر آنی چاہیے۔ تو اب تھوڑا سا پانی شامل کریں گے، کیونکہ ہم نے سالن گریوی والا بنانا ہے، تھوڑا سا یمی لک کے ساتھ ہو۔ تو تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو ابھی پکنے دیں گے ہلکی آنچ پر، اور ساتھ ہی ہرا دھنیا ڈال دیں گے، زیرہ ڈال دیں گے، اور اگر آپ کا دل چاہے گرم مسالہ آپ کے گھر میں پسند کرتے ہو تو آپ گرم مسالہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی فرینڈز مزیدار تیار ہوتا ہے۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے آسان اور جلدی بننے والی یہ ریسیپی ہے میری نظر میں۔ آپ نے دیکھا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سارے مسالے اکٹھے چڑھا دیے ہیں، ڈرائی مسالے بھی اور فریش مسالے بھی، اور ان کو گوشت بھننے تک پکایا ہے۔ اور جس وقت گوشت گل گیا ہے، مسالہ بھی بھونا گیا ہے، تو بیچ میں سبزی ڈال کے اس کو پکا لینا ہے آپ نے، اور بس سبزی کو بھی بھوننا ہے اینڈ تک، اور اس کے بعد سالن آپ کا تیار ہے۔ تھوڑا سا پانی ڈال لیں اس میں اس کو یمی کرنے کے لیے، اور یہ بہت ہی شاندار اور مزیدار سبزی بنتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔